میں نہایتی ادب و احترام کے ساتھ بنگلور سے تشریف لائے چیف گیسٹ پدم شری جناب سید مشتبہ حسین کرمانی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے کلمات سے ہم لوگ کو منور فرمائیں۔ جناب پدم شری جناب مشتبہ حسین کرمانی صاحب، زوردار تعلیوں سے ان کا استقبال کیجیے۔ بہت شکریہ۔ President, Board of Trustees, Shia College, Lucknow, Professor Aziz Haidar Sahab, Secretary Majlis Ulama, Shia College, Lucknow, Dr. Maulana Yasir Abbas Sahab, Manager Shia PG College, Lucknow, Janab S.A.M. Shamsi Sahab, Moses علماء کرام، معزز حاضرین محفل، my dear fellow cricketers, members of the faculty, Shia PG College، سب سے پہلے میں بے حد ممنون اور مشکور ہوں مولانا ڈاکٹر یاسر عباس صاحب اور ان کے ٹرسٹیز جو اس ناچیز کو اس موقع پر اناگریشن آف کنگ نصیر الدین حیدر کرکٹ اسٹیڈیم کے موقع پر جو میری عزت افزائی کی، میں بے حد ممنون اور مشکور ہوں۔ یہ میرا دوسرا موقع ہے جو میری عزت افزائی کی گئی ہے، اور جیسے کہ مولانا موصوف یاسر عباس صاحب نے کہا کہ 100 سالانہ جو اناگریشن ہوا ہے کرکٹ ٹورنامنٹ کا آغاز میرے اس ناچیز کے ہاتھ سے ہی کیا گیا تھا، اور یہاں پہ زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہوں گا کیونکہ میرے کو جو موقع پہ آنا پڑا، میرے کو یہاں پہ وہ اودھ کانکلیو جو چل رہا ہے، اودھ کانکلیو، اس میں ناچیز کو بھی بلایا گیا تھا، تو وہاں پہ جانا ہے میرے کو دوپہر میں۔ ان کا پرمیشن لیتے ہوئے جب مولانا نے کہا کہ بھائی 16 تاریخ کو ہمارا اناگریشن ہے، میں بولا ضرور پہنچ جاؤں گا، اودھ کانکلیو تو چلتے ہی رہتے ہیں، مگر یہ موقع میں ضرور کھونا نہیں چاہوں گا۔ اب یہاں پہ میں تمام اسٹوڈنٹس اور جو پراپرٹی شیعہ کالج کی جو کنگ نصیر الدین حیدر نے جو دی ہے شیعہ کالج کے لیے، انہوں نے ہی دی ہے نا مولانا پراپرٹی جو لی ہے؟ جی، تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑی خوش قسمت کی بات ہے کہ اتنی بڑی پراپرٹی شیعہ کالج کے نام، اور خطیب اکبر مرحوم مولانا اطہر صاحب اور ان کے ساتھی جو ٹرسٹیز جو اس کو بنا رکھے ہیں اور قائم کیا ہے، میں دلی مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا آپ لوگ سب کو، کیونکہ یہ ایسی کالج ہے جہاں پہ اس قسم کے فیسلٹیز آج کل اسکول اور کالج میں مہیا نہیں کی گئی ہیں، اور خاص طور سے اسٹوڈنٹس اور فیکلٹی ممبرس جو موجود ہے یہاں پہ بڑے خوش قسمت ہیں کہ اتنی بہترین پراپرٹی آپ لوگ کو ملی ہے، اور خاص طور سے میں ان اسٹوڈنٹس سے کہنا چاہوں گا کہ یہ بہت بڑا آنر ہوتا ہے جب آپ اپنے آپ کا نام جب کمائیں گے، اسکول کا نام، کالج کا نام، اسٹیٹ کا نام اور دیش کا نام، یہ بہت اہم چیز ہے۔ اب صرف ہماری دعائیں تو ہر وقت ہر سب کی دعائیں آپ لوگ کے ساتھ ہیں، مگر اس وہ دعائیں جبھی قبول ہوتی ہیں جب اس کے اوپر عمل ہوتا ہے۔ Your hard work is very important.
آپ لوگ کو یہ کہنا چاہیے کہ میں میرے کالج کا نام، میرے ماں باپ کا نام ضرور کماؤں گا اور میرے دیش کا نام ضرور کماؤں گا، اور اس کے لیے کڑی محنت کرنی پڑے گی آپ کو۔ اور سب سے بڑی چابی یہ ہر وقت کہتے رہتا ہوں جہاں بھی موقع ملتا ہے میرے کو، میرا چھوٹا موٹا تجربہ جو حاصل کیا ہوں میں نے، ہر وقت یہی کہنا چاہوں گا کہ بھائی جو بھی میں ہوں فی الحال یہ 14 معصومین کا صدقہ ہے، اور میرے ماں باپ کی تربیت کا صلہ ہے، اور جو عادتیں انہوں نے ہم 3 بھائیوں میں جو ڈالی ہیں، وہ سب سے اہم چیز جو ڈالی ہے عادت، وہ نماز فجر، اور اس کو کہتے ہیں the road to success is the نماز، اور ٹائم پہ پڑھنی چاہیے، خاص طور سے نماز فجر۔ ہر مسلک، ہر مذہب الصباحی اپنے اپنے اللہوں کو، اپنے اپنے خداہوں کو یاد کرتے ہیں، تو جو بھی صدقہ دل سے جو یاد کرتا ہے اس کی دعا مستجاب ہوتی ہے۔ This is my پیغام which I have conveyed to the students, and it is not only to the students, for everybody, you see. And the best way to progress, سب سے بہترین طریقہ پروگریس کا ہے on a day-to-day progress, to improve upon yourselves. I'm generalizing, it's not only for the students. One has to introspect oneself. پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے میں کون ہوں، میں کہاں ہوں، اور مجھے کہاں پہنچنا ہے۔ یہ اپنے آپ سے سوالات کیجئے سونے سے پہلے ہر رات کہ کیا میرا دن صحیح گزرا؟ Did I have a good day? Was it beneficial to me? Did I learn something or did I not? Did I adopt any good habit? Did I pick up a good habit or not? Talk to yourself. You'll get the answers. آپ کو جواب جبھی ملیں گے جب آپ سچے دل سے اس کو جواب دیں گے۔ Honesty and sincerity is the key to success. اور ہر شعبے میں آپ کامیابی ہی کامیابی پائیں گے when you are honest and sincere. That's the key. تو مولانا یاسر قبلہ نے کہا کہ بھائی نائٹ واچ مین اس زمانے میں ٹیکنالوجی نہیں تھی، یہ جو نائٹ واچ مین کا جو خطاب دیا گیا ہے، اگر ٹیکنالوجی رہتی اس زمانے میں شاید میں خندل نہیں لے کے جاتا گراؤنڈ پہ۔ تو نائٹ واچ مین اس کو کہا جاتا ہے جو گرتی ہوئی ٹیم کو جو سنبھالے۔ تو جبکہ بھارتیہ ٹیم جب گر رہی تھی، 6 کھلاڑی آؤٹ ہو چکے تھے اور وہ دن تمام کرنا تھا، 1 گھنٹہ باقی تھا ابھی، تو چیئرمین نے آگے کہا کہ دیکھیے یہ میرا کم بیک سیریز تھا 1979 کا، جبکہ میں واپس آ رہا تھا ہندوستان کی ٹیم کے لیے۔ تو اس نے چیئرمین لیٹ راج سنگھ دھنگرپور نے کہا کہ دس از ڈو اور ڈائی سچویشن فار یو، یو آر اسٹیجنگ اے کم بیک، یو گاٹ ٹو پروو یور سیلف ناؤ، اور جائیے آپ ایز اے نائٹ واچ مین پیڈ اپ 1 hour، سی دیٹ نو وکٹ فالس۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جب کہ کوئی کم بیک کر رہا ہے اور اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی دس از یور ڈو اور ڈائی میچ۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے سر، بس نعت علی پڑھ کے میں نے اترا، اور ہر موقع پہ یہی نعت علی میرے کو کام آتی ہے۔ سیدھا پیر
سیدھا باؤنڈری لائن کے اندر ہر وقت چاہے وکٹ کیپنگ ہو یا بیٹنگ ہو. تو یہ پورا 14 معصومین کی طاقت اور وہاں پہ جو فیتھ کہتے ہیں, یقین کہتے ہیں, بلیف ان یور سیلف, ہر چیز پہ آپ اسٹوڈنٹس کو یہ کہنا چاہیے کہ بھائی آئی ول ایکسل, I will never let my team down. I will not let my college down. This is what you have to say. اور انشاءاللہ میری پوری توجہ رہیں گی. میں شیعہ کالج شیعہ پی جی کالج کے انویٹیشن کا انتظار کروں گا. Any given opportunity, it will be my utmost pleasure to associate myself. اور اس گراؤنڈ کو انٹرنیشنل لیول پہ آنے کے لیے کچھ ضروری انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے. یہاں پہ چھوٹا سا پیولین بھی ہونی چاہیے. جی ہاں بالکل آپ نے کہہ رہا تھا. جی ہاں اس کی تیاری پائپ لائن میں ہے وہ. جی ہاں بن کے بھی تیار ہے. جی ہاں تھوڑا ابھی کچھ اور بنانا. تو یہاں پہ شروعات انڈر 14 انڈر 16 کے انٹرنیشنل ٹورنمنٹس کھیلے جا سکتے ہیں. اتنا بہترین گراؤنڈ ہے یہ. تو وہاں سے شروعات ہو سکتی ہے. اٹ ول کنٹینیو کیونکہ 12 14 16 از دی گرومنگ پیریڈ. یہیں پہ آپ کونلے لڑکوں کو لڑکیوں کو کسی بھی موڑ پہ موڑا جا سکتا ہے. اینڈ دس از ویئر اٹ از ریکوائرڈ. اب ہم جیساوں کو آپ سیدھا چلو بولے تو کہاں چلیں گے, کیونکہ ہم کو عادت ہو چکی ہے ٹیڑھا چلنے کی. تو بہرحال زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے, کیونکہ زوردار دھوپ کا اثر اس سر پہ پہنچ رہا ہے, اور میں اندازہ لگا سکتا ہوں جو میرا ہیئر سٹائل پہ موجود بیٹھے ہیں تو ان پہ کیا اثر ہو رہا ہے مجھے اندازہ ہے. تو اس چھوٹی سی تقریر کو ختم کرتے ہوئے میں پھر سے مولانا موصوف یاسف عباس صاحب اور ٹرسٹیز آف دی شیعہ پی جی کالج لکھنؤ اور تمام فیکلٹی ممبرز مستورات موجود ہیں یہاں پہ, آدھا عرض ہے آپ لوگ کو. میں سب کے اس میں آپ لوگوں کو بھی شامل کر لیا, خاص طور سے خواتین اس پھسلتے ہوئے چمکتے ہوئے سر سے نکل گیا. جی میں بہت بہت شکر گزار ہوں اور بے حد ممنون اور مشکور ہوں جو آپ نے میری عزت افزائی کی اس متبرک موقع پہ جو اناگوریشن سیریمنی آف کنگ نصیر الدین حیدر کرکٹ اسٹیڈیم. تو اٹ ول بی مائی utmost pleasure to associate myself once again. کسی بھی موقع پہ نہ چیز آپ حکم کیجئے میں حاضر ہو جاؤں گا. خدا حافظ.